ہمارے مسائل کو مسائل کہتے ہوئے شرم آتی ہے. بقول مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم کے شرم آتی ہے اپنے کام کو قربانی کہتے ہوئے. قربانی تو صحابہ کی تھی، اولیاء کی تھی، غزہ والوں کی تھی. زندگی کے حالات کبھی ختم نہیں ہوں گے اور کبھی ختم نہیں ہوئے. جو آدمی یہ سوچ کر رکھا ہے کہ مسائل ختم ہوں گے تو میں دین کا کام کروں گا، مسائل ختم ہوں گے تو میں مدرسے کی تعلیم شروع کروں گی، میں دین کا کام کرنے والی بن جاؤں گی، تو مسائل کبھی ختم نہیں ہوئے ہیں، مسائل ختم نہیں ہوں گے اور پھر دین کا کام شروع نہیں ہو پائے گا اگر مسائل کے ختم ہونے کے انتظار میں رہیں گے. حضرت شاہ مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ یاد آتا ہے. وہ فرماتے تھے کہ کرنے والے کے لیے سارے موسم برابر ہے، نہیں کرنے والے کے لیے ہر موسم بہانہ ہے. بہت سمجھنے کا ملفوظ ہے، ہماری زندگیوں میں ٹٹولنا چاہیے اس بات سے کہ کیا فرمایا حضرت نے، کرنے والے کے لیے سارے موسم برابر ہے، نہیں کرنے والے کے لیے ہر موسم بہانہ ہے. بارش ہو رہی ہے اس لیے نہیں کیا، بہت گرمی ہو رہی ہے اس لیے نہیں کیا، سستی پیدا ہو گئی اس لیے نہیں کیا. کیا مطلب؟ ہر موسم بہانہ ہے کام نہیں کرنے والے کے لیے. حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب دعوت و تبلیغ کے بڑے اکابرین میں سے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی مسائل ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہے وہ اس بلی کی طرح ہے جو سمندر کے کنارے کھڑی ہو کر یہ سوچ رہی ہو کہ موجیں تھم جائیں تو پھر میں مچھلی شکار کروں گی، موجیں تھم جائیں پھر میں مچھلی کے شکار کروں گی. وہ موجیں تھمیں گی نہیں اور یہ مچھلی کی شکار نہیں کرے گی. اسی طرح کبھی بھی حالات اور مسائل کا شکار ہو جانے کی بات اور اس کے ختم ہونے کے انتظار میں دین کے کام سے دور نہیں رہنا چاہیے. پھر ایسے ہی ہو جائے گا جس طرح وہ بلی انتظار میں تھی کہ موجیں ختم ہو جانے کے بعد میں شکار کروں گی. تو سمندری حالات اگر آپ جانتے ہیں تو معلوم ہوگا لہر آتی ہی رہے گی، موجیں آتی ہی رہے گی، وہ موجیں ختم نہیں ہوگی، جاہل ہی رہ جائیں گے. اگر ہم نے مسائل کے ختم ہونے کا انتظار کیا، کتنے لوگ چھوٹے چھوٹے ریزنز بولتے ہیں پڑھائی شروع کرنے کے لیے، دین کا کام کرنے کے لیے. ابھی تو شادی ہوئی، ابھی تو شادی بہت قریب ہے، ابھی تو بچے چھوٹے ہیں، ابھی تو کام کاج بہت باقی ہے جس کی وجہ سے تعلیم میں نقص ہو رہا ہے. پڑھنے والی مائیں آج بھی ہیں جو حالت حمل میں پڑھ رہی ہیں، پڑھنے والی مائیں آج بھی ہیں جو گود میں بچوں کو رکھ کر پڑھ رہی ہیں، پڑھنے والی بوڑھیا عورتیں آج بھی ہیں جو 55 سال کی عمر میں 85 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر رہی ہے. وہ لوگ آج بھی موجود ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں گے. ہمارے مسائل کو مسائل کہتے ہوئے شرم آتی ہے. بقول مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم کے شرم آتی ہے اپنے کام کو قربانی کہتے ہوئے. قربانی تو صحابہ کی تھی، اولیاء کی تھی، غزہ والوں کی تھی. مسائل تو آسام کے لوگوں کے ہیں جن کو ڈیٹینشن کیمپوں میں ڈال دیا گیا. مسائل تو بہار کے لوگوں کے لیے ہیں جہاں ان کے گھر مسمار کر دیے جا رہے ہیں. مسائل تو ان بہنوں کے ہیں جن کے شوہر جیلوں میں سڑ رہے ہیں. مسائل تو ان ماؤں کے ہیں جن کے جوان بچوں کی جوانیاں ڈھل رہی ہے سلاخوں کے پیچھے. ہمارے کیا مسائل ہیں؟ پھر بھی ہم تعلیم کو ترک کر رہے ہیں، مدرسے کو آنا نہیں چاہ رہے ہیں، پڑھنا چاہ نہیں رہے ہیں. کتنے بار کہنے کے بعد بھی قرآن سے جڑنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے. تو پہلی بات یہی ہے، آپ اپنے مشن کو ذہن پر غالب کیجئے، اپنے مقصد کو اپنی ترجیحات میں
نمبر 1 پر رکھیے، خواہشات بدلنا پڑے گا، بے اہم کاموں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا مرغی کے لیے، بکری کے لیے، اس کو کھلانے کے لیے، بلکہ بکری مرغی کو ذبح کیا جاتا ہے اونٹ کے لیے۔ تو بڑے کاموں کے لیے چھوٹے کام آگے پیچھے کیے جاتے ہیں۔ جب تک دھونا دھلانا، پکانا کھلانا، مکان زیور یہ کام ہی اہم رہیں گے تو ملکوں کو بدلنے، علاقوں کو بدلنے، اولیاء کی ماں بننے، مجددوں کی بہن بننے، انقلابی کوئی کارنامہ انجام دینے کے ارادے ہرگز نہیں آئیں گے۔ رہ جائیں گے اور عورتوں کی طرح، رسمی عورتوں کی طرح دن گزر جائے گا، روٹین کی طرح۔ حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ بڑے ظرف والوں سے ہی بڑے کام ہوا کرتے ہیں، چھوٹے ظرف والوں سے بڑے کام نہیں ہوتے۔ جو عورتیں ساس کے مسائل سے، جھٹانی کے مسائل سے، انہی مسائلوں میں پڑھے رہیں گے تو پھر ان سے اللہ بڑے کام نہیں لیں گے۔ یہی چھوٹے چھوٹے، آپ کھانا پکاؤ، ہم کھانا پکائیں گے، آپ بچوں کو سنبھالو، ہم بچوں کو سنبھالیں گے، آپ برتن دھوئیے، ہم برتن دھوئیں گے، بس اسی میں ذہن اور دماغ کی توانائیاں ضائع ہو رہی ہے، اسی میں ذہن اور دماغ کی پوری طاقتیں خرچ ہو رہی ہے۔ اب یہ توانائی مطالعے میں کب آئے گی؟ اب یہ طاقت مطالعے میں کب آئے گی؟ یہ جوش و جذبہ اپنے مکتب کے قائم کرنے میں کب آئے گا؟ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی کو ٹٹولیں، نکال دیں بے اہم چیزوں کو زندگی سے، لغویات کو، محرمات کو، ترجیحات پر اپنی پوری صلاحیتوں کو لگائیں، اولین کاموں پر اپنی صلاحیتیں لگائیں، قرآن سیکھنے پر اپنی صلاحیتیں لگائیں۔ پہلی بات کی پوری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے، اپنے چھوٹے موٹے کاموں کی خاطر پڑھائی کو اور مدرسے کو پڑھے بغیر رہ جانا ختم کیجئے، بلکہ ابھی سے ارادہ کریں کہ مدرسے کو ہم کو آنا ہے۔ دوسری بات، اعتدال لائیے اپنے اندر۔ بہت مشکل ہے، سبق پڑھایا جاتا ہے، القصد تبلغ، کیا مطلب ہے؟ درمیانی رفتار سے چلو، درمیانی رفتار سے چلو، منزل کو پہنچ جاؤ گے۔ اعتدال میں رہیے، کامیابی مل جائے گی، پردہ بھی پورا ہو، خدمت بھی پوری ہو۔ ایک طبقہ وہ ہے جو گھریلو کام کاج سے جی چراتا ہے، مجھے تو پڑھنے کا شوق بہت ہے، اس طرح وہ گھریلو کام کاج سے جی چراتا ہے، گھروں کے کام میں ساتھ نہیں دیتا۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو سسرال کے مسائل حل کرنے میں اتنا مصروف ہے کہ علم دین کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا، علم دین حاصل کرنے کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا۔ تو ہم کو ضرورت ہے کہ اعتدال سے رہیے، شوہر کو وقت دیتے ہوئے، اپنی اولاد کو وقت دیتے ہوئے۔ اعتدال اگر ہمارے پاس رہے گا تو علم کے بھی دروازے ہم تک کھل جائیں گے۔ اپنے سسرال اور میکے کے درمیان اعتدال، جب یہ اعتدال ہوتا ہے تو ایک متوازن تصور، ایک متوازن تصویر اور ایک بیلنس اسلام لوگوں کو نظر آتا ہے۔